انسان جو اپنے دل کے اندر تمنا رکھتا ہے، مراد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عاشق گزرے ہیں جن کا نام امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کے دل میں تڑپ تھی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو فالج ہو گیا اور آپ نے حکیموں سے بھی دوا لی، طبیبوں سے بھی دوا لی، لیکن کسی کی دوا کا اثر نہیں ہو رہا۔ آپ بالکل ایسے ہو گئے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسے لاچار ہو گئے تھے۔ لیکن آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لکھی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سوچا کہ لوگوں سے میں نے بہت ساری دعائیں حاصل کی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیوں نہ ہو میں اسی سے مانگوں جس کی میں نعتیں لکھا کرتا تھا۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ نعت لکھتے لکھتے سو جاتے ہیں، وہ نعت جس سے آج لوگ قصیدہ بردہ شریف کے نام سے پکارتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نعت لکھتے لکھتے سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ظاہری آنکھ بند ہوئی ہے، باطنی آنکھ کھل گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے کر آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے امام بصیری، بصیری مجھے وہ کلام سناؤ جو تم لکھ رہے تھے۔ عرض کی حضور وہ کلام؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بصیری وہی کلام سناؤ جو تم لکھ رہے تھے اور سو گئے ہو۔ عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے وہ کلام میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر سناؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں بصیری سناؤ، کھڑے ہو کر کلام سناؤ۔ عرض کی حضور اٹھا نہیں جاتا، بہت سے حکیموں سے بھی دعائیں لی ہیں، طبیبوں سے بھی دعائیں لی ہیں لیکن کوئی علاج نہیں ملا اس کا۔ آپ نے ایسے ہی آپ کی بازو پر ہاتھ پھیرا، آپ کے جہاں جہاں فالج تھا وہاں ہاتھ پھیرا تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح خوانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ آپ پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چادر عطا کی۔ جب چادر عطا کی تو دل میں خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب صبح اٹھوں تو یہ چادر میرے پاس ہو ہی نہ، یہ چادر میرے پاس ہو ہی نہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کے خیال کو جب سنا تو فرمایا، اے بصیری جب تو صبح اٹھے گا نا تیرے تکیے کے نیچے یہ چادر پڑی ہوگی۔ جب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے تکیے کے نیچے چادر پڑی ہے۔ وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جن سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، چلا بھی نہیں جاتا تھا، آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستخط ہوتی ہے۔ دروازے پر دستخط ہوئی تو دروازہ کھولا تو سامنے ایک مجذوب ہے جسے ہم پاگل کہتے ہیں، وہ نظر آیا۔ تو آپ نے فرمایا، تو کدھر آیا ہے؟ تو کہنے لگا، اے امام بصیری وہ چادر تو دکھا جو رات کو تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی تھی۔ آپ فرمانے لگے، وہ میں جانتا ہوں، میرا نبی جانتا ہے یا اللہ جل شانہ کی ذات جانتی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ مجذوب کہتا ہے کہ کیا بتاؤں کہ جب تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ نعت سنا رہے تھے تو جب آپ نے آپ کو یہ چادر عطا کی ہے تو میں وہی تھا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے چادر کا دیدار کرایا اور کوفے کے بازار میں نکل گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے لوگو سنو، اے حکیموں طبیبوں سنو کہ تم وہی ہو کہ جن سے میں دعائیں لیتا تھا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ دیکھو آج اس نے کرم کر دیا ہے جس کی میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، جس کی میں نعتیں لکھا کرتا تھا، اس نے آج کرم کر دیا ہے۔ تو ایک آدمی پاس آ کر کہتا ہے کہ امام بصیری تم ٹھیک کیسے ہوئے ہو؟ امام بصیری تم ٹھیک کیسے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، جس کی میں نعتیں لکھتا تھا رات کو وہی کرم کر گیا، اس نے میرے جہاں مجھے فالج تھا وہاں ہاتھ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو زندہ فرما دیا ہے۔